السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید ظفر علی ہے۔ میں جو ہوں تو پیشے سے تجارت کرتا ہوں۔ میرا سوال ایڈوکیٹ فیض صاحب سے ہے۔ فیض صاحب، آپ نے جو نکاح کے تعلق سے جو خرابیاں معاشرے میں چل رہی ہے وہ آپ نے بتائے ہیں، لیکن سب سے بڑی خرابی جو چل رہی ہے معاشرے میں، اور اس میں ایلیٹریٹ نہیں بلکہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی جو ہے تو اس میں ملوث ہے، اور وہ جو چل رہا ہے کہ ڈگری ٹو ڈگری شادی دونوں طرف سے چل رہی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بھی چل رہی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی چل رہی ہے۔ تو مرد کو تو قوام بنا کر پیدا کیا گیا ہے، لڑکی والے بہت ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی شوہر کمانے والا ہو اس لیے وہ ڈگری تلاش کرتے ہوں گے، لیکن اکثر جو ہے تو لڑکی والے زیادہ ڈگریاں ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکے والے زیادہ ڈگریاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بیوی ہونا چاہیے، وکیل ہے تو وکیل بیوی ہونا چاہیے، ٹیچر ہے تو ٹیچر بیوی ہونا چاہیے، غرض جو پروفیشن میں وہ جا رہا ہے اس پروفیشن کی وہ بیوی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ پروفیشن کے ساتھ بھی ہائٹ 5.5 فٹ، ویٹ کم سے کم ہو، کلر تو وہ چونے سے بھی زیادہ سفید ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ یہ معاشرے کی جو خرابی ہے اس کے اوپر علماء دین بھی خاموشی لیے بیٹھے ہیں۔ اکثر نکاح کی اتنی گیدرنگ ہوتی ہے اور اس گیدرنگ میں جو ہے تو اس مسئلے کے اوپر کچھ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کس کے گھر کا ہے اور اس کی تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ بس صرف سادہ کپڑے پہن کر آتا ہے اور اس کو سادگی کی شادی سمجھ لی جاتی ہے۔ آپ سے تو گزارش ہے میرا مسئلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ انتخاب زوجیت جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، جس کے اوپر اسلام نے حسب نسب کو ریجیکٹ کیا ہے، جس کے اوپر اسلام نے حسن و جمال کو ریجیکٹ کیا ہے، جس کے اوپر اسلام نے مال و دولت کو ریجیکٹ کیا ہے، دینداری کو، اور دینداری کا ڈیفینیشن چند لوگ نماز اور روزہ لے لیتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر صحیح رہنمائی فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ بھائی نے میرا ایک سوال کیا ہے، جو انہوں نے سوال کیا ہے میرے لیکچر میں وہ پارٹ رکھنے والا تھا، لیکن وقت کی کمی سے وہ رہ گیا تھا، میں نے نکال لیا اس کو باہر۔ بھائی نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ایک میں نے تو بتا دیا جو بھی نکاح کی برائیاں ہیں قباحتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈگری ٹو ڈگری نکاح ہو رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ کیا ہے۔ دیکھیے جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اپنے لیے ڈاکٹر بیوی پسند کرے، یا کوئی انجینئر اپنے لیے انجینئر، یا کوئی ٹیچر اپنے لیے ٹیچر، یا کوئی وکیل اپنے لیے وکیل، اس کی جہاں تک پسند کا معاملہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرد قوام ہے، کما کے لانا مرد کی ذمہ داری، وہ یہ جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری سوچ سے رہیں گی تو میرے فیلڈ کو سمجھ پائیں گی، تو اس میں تو کوئی قباحت برائی نہیں۔ لیکن اگر سوچ یہ ہے کہ میں 1 لا رہا ہوں تو یہ بھی 1+ ہو جائیں گی اس کے اندر، تو پھر یہ سوچ بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ مرد قوام ہے، اس کا کام کما کے لانا ہے، اور وہ یہ ذمہ سمجھ رہا ہے کہ عورت کرے، یہ سوچ اس کی بہت گھٹیا، یاد رکھیے، اس لیے کہ مرد کو کما کے لانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب رہا معاملہ کہ ڈگری ٹو ڈگری، اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی ہمارے سماج میں مسلم لڑکے زیادہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، نتیجتاً لڑکیاں ڈگری گین کر لے رہی ہائر، اور اس کے بعد لو ڈگری والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو میری بہنوں یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لو کہ ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں، دینداری اصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکا جو بہت کم کماتا ہو، بہت کم پڑھا لکھا ہو، لیکن آپ کچھ سمجھتا ہو، اخلاق والا ہو، دیندار ہو، وہ آپ کے لیے بہتر ہے، چاہے آپ ڈگری میں ان سے افضل ہو۔ چونکہ ڈگری ٹو ڈگری کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اگر MBBS ہے تو وہ اپنے لیے MBBS ہی پسند کرے گا، یا لڑکی MBBS ہے تو MBBS یا اس سے اوپر کے ہی پسند کریں گے، وہ کوئی BSc سے شادی نہیں کرنے والی۔ پھر ہو یہ رہا ہے پھر کہ اتنے اگر لوگ نہ ملے تو زندگیاں گزر جا رہی ہیں عورتوں کی، میں نے دیکھا PhDs ہو گئے لیکن شادی نہیں ہوئی، کیوں؟ تو وہ میچ کا لڑکا ہی نہیں، وہ فیلڈ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو شادی کے لیے لڑکا یہ میچ ہونا ڈگری ٹو ڈگری یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، شادی کے لیے ڈگری ٹو ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، شادی کے لیے دینداری اصل ہے، پھر چاہے لڑکے کی دینداری ہو یا لڑکی کی دینداری ہو، یاد رکھیے وہ دیکھا جائے گا۔ ڈگریاں کتنی، جیسا میں ڈاکٹریٹ ہوں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوں، لیکن جب شادی کا معاملہ آیا، دیندار لڑکی ہے لیکن صرف گریجویٹ ہے، میں اسے شادی کروں گا، میرے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹریٹ ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو، مطلب PhD ہو، ڈبل PhD ہو، میں وہ سب نہیں سوچوں گا، یاد رکھیے۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو کمپلسری کر دیا نا، ویسا ہو تو اس سے شادی کریں گے، یہ بہت غلط ہے۔ تو ایک لڑکا جو کم پڑھا لکھا ہے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی شادی کر سکتا ہے، ایک لڑکا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے کم پڑھی لکھی لڑکی شادی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک بڑی عمر کا لڑکا چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کر سکتا ہے، چھوٹی عمر کا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی شادی کر سکتا ہے، ہائٹ میں کم لڑکا اپنے سے ہائٹ میں زیادہ لڑکی شادی کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیں اسلام میں،
اس میں کچھ ہے ہی نہیں. کنوارا لڑکا کسی مطلقہ یا بیوہ سے اپنا نکاح کر سکتا ہے, یہ بھی اسلام میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح آپ دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کیا مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ مطلقہ, آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے. اور یہ بھی ہے کہ چھوٹی بہن کا نکاح بڑی سے پہلے ہو سکتا ہے, چھوٹے بھائی کا نکاح بڑے سے پہلے ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کیا کرتے, بڑے کا نکاح ہو بلکہ چھوٹے کو بیٹھا کے رکھتے. میں کہتا ہوں جس کو موقع ملے دے دیجیے جلدی سے, ایک ذمہ داری تو نپٹا دیجیے. آپ بول رہے کہ ایک ذمہ داری ہو تو دوسری بھی ادا نہیں کریں گے, ایک نہیں ہو رہی دوسری کی کر دیجیے, اس کو بھی انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے.